وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل میں نے سعودی عرب کا خطبہ جمعہ اور اس کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ اس سے یہ بات کھل کر آئی تھی کہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر نہ صرف یہ کہ پابندی لگائی بلکہ اس پابندی کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ پابندی کے لیے جن باتوں کو بنیاد بنایا گیا ہے ان میں سے کچھ تو انتہائی سنگین اور جھوٹ ہیں۔ حجاز مقدس میں اس طرح کا جھوٹ بولنا تہمت اور بہتان طرازی قابل تعجب، افسوسناک اور سلامت طبع کے خلاف ہے۔ میں ان غلط بیانیوں پر تھوڑی تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سعودی خطبے میں کہا گیا ہے کہ بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس کاندلوی صاحب صوفی اور قبوری تھے۔ صوفی کا مطلب آج کل خلیجی ممالک میں بدعتی ہوتا ہے، یعنی مولانا محمد الیاس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ بدعتی تھے، اور تبلیغی جماعت کی بنیاد بدعات پھیلانے کے لیے ہی ڈالی گئی تھی۔ اپنے اس موقف کی مزید وضاحت کے لیے خطبہ لکھنے والے نے مولانا کاندلوی صاحب کو قبوری بھی بتایا ہے۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، مگر صوفی کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل اہل عرب میں رائج ہے، بلکہ صوفی کا مطلب ہے متبع سنت۔ بانی جماعت صاحب وجد و حال تھے، علم شریعت سے آراستہ تھے، معرفت ربانی سے لبریز تھے۔ صاف لفظوں میں کہیے تو وہ عالم باعمل تھے، عارف باللہ تھے۔ تصوف و سلوک دین میں کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے، تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا خیال نہ ہو سکے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور حدیث ایک دم صحیح ہے۔ سامعین، عموماً جن لوگوں پر اتباع سنت کا غلبہ ہوتا ہے ان میں تام جھام نہیں ہوتا بلکہ سادگی اور بے نفسی ہوتی ہے۔ وہ موٹا جھوٹا پہنتے ہیں اور تھوڑے سے مال پر بھی قناعت کرتے ہیں، اسی لیے ایسے لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صوفی بدعتی نہیں ہوتا بلکہ ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ترجمان ہوتا ہے۔ جہاں تک لفظ قبوری کا تعلق ہے تو یہ بانی جماعت پر کھلا ہوا بہتان ہے۔ انہوں نے کبھی کسی قبر کی پوجا نہیں کی، کسی قبر سے انہوں نے کوئی مدد نہیں مانگی، کسی قبر کے سامنے کبھی سجدہ ریز نہیں ہوئے، وہ کسی درگاہ کے مجاور بھی نہیں بنے۔ خطبہ لکھنے والے نے یہ بات بھی بلا تحقیق لکھ دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اللہ نے اس کا ثبوت مانگ لیا تو جواب کہاں سے بنے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بھول گئے من عادى ولیا فقد آذنته بالحرب۔ سامعین، صاحب خطبہ کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے تبلیغی جماعت سے کسی پرانی ہزیمت کا بدلہ لیا ہے۔ اس نے تبلیغی جماعت پر الزامات کی بوچھار لگاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جماعت شرک میں مبتلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی مہا جھوٹے کے رپورٹ پر ایسا لکھا گیا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغی جماعت شرک اور بت پرستی سے میلوں دور بھاگتی ہے۔ وہ خالص توحید کو پھیلانے والی
اور اللہ و رسول پر فدا ہونے والی جماعت ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل اور قول شرک کے دائرے میں نہیں آتا۔ دعویٰ وہی قابل قبول ہوتا ہے جس کی پشت پر ٹھوس دلیلیں موجود ہوں۔ صاحب خطبہ نے تبلیغی جماعت کو مشرک تو بتا دیا مگر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ کیا یہ واضح اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ میں صاف صاف اعلان کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت مشرک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ اس کا کوئی بھی قول و فعل رائے برابر بھی مشرکانہ نہیں ہے۔ سامعین، خطبہ لکھنے والے نے یہ جھوٹ بھی لکھ مارا ہے کہ تبلیغی جماعت کی ہر مسجد میں ان کے رہنماؤں کی قبریں موجود ہیں۔ یہ بھی خالص بہتان، سراپا اتہام اور انتہائی سفید جھوٹ ہے۔ ایک آدھ مسجد میں ایسا کہیں ہو تو ہو، مگر ہر مسجد میں یا اکثر مسجدوں میں جماعتی ذمہ داروں کی قبروں کا ہونا بدترین جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا ایسا جھوٹ بولتے ہوئے خطبہ لکھنے والے کو شرم نہیں آئی؟ اس کی روح پر کپ کپی طاری نہیں ہوئی؟ اس کا دل خوف خدا سے نہیں کانپا؟ یہ لکھتے ہوئے روز حساب کا منظر آنکھوں کے سامنے نہیں آیا؟ کیا یہ حدیث بھی یاد نہیں آئی؟ ان العبد لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا او یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ شعیب الارناؤط نے اس کو اپنی کتاب تخریج المسند میں جگہ دی ہے۔ حدیث نمبر ہے 4022 اور حدیث ایک دم ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سامعین، بات دراصل یہ ہے کہ رپورٹ دینے والے نے خیانت اور بددیانتی سے کام لیا ہے۔ ہندوستان کے جن مسجدوں میں قبریں ہیں وہ دیوبندیوں اور تبلیغی جماعت کی نہیں بلکہ تکفیری جماعتوں اور بریلویوں کی ہیں۔ قبروں کو سجدے وہ کرتے ہیں، مزارات سے منتیں وہ مانگتے ہیں، درگاہوں کی سجاوٹ وہ کرتے ہیں، مقبروں پر دھمال وہ ڈالتے ہیں، مرکزوں پر چراغاں وہ کرتے ہیں۔ غرض قبروں سے متعلق جتنی خرافات اور واہیات ہیں انہیں انجام دینے والے بریلوی ہیں، نہ کہ دیوبندی۔ بانی جماعت مولانا محمد الیاس کاندلوی صاحب حنفی تھے، دیوبندی تھے، صحیح العقیدہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے فرزند تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ علماء دیوبند نے ان کی اس تحریک کو صحیح مانا جسے تبلیغی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمیشہ اس کی تائید کی، اگرچہ اس کے بعد اعمال و افکار پر تنقید بھی کی اور کرتے رہتے ہیں۔ لہذا تبلیغی جماعت کو قبر پرست کہنا، مولانا محمد الیاس صاحب کو قبوری کہنا حقیقت کے سراسر خلاف ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رپورٹ دینے والے نے یا تو بھانگ پی کر رپورٹ دی ہے اور بریلویوں کے اعمال کو دیوبندیوں کی جانب منسوب کر دیا ہے، یا رپورٹر نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے۔ خیر جو بھی ہو، خبر دینے والے نے جھوٹ کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ سامعین، تبلیغی جماعت پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ یہ الزام بھی خالص بہتان ہے۔ اس جماعت کی بے خبری کا تو یہ حال ہے کہ زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کے علاوہ باتوں کو وہ جانتے ہی نہیں، بلکہ اس کا کوئی خانہ اور کوئی گوشہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ سیاسی موضوعات سے اسے خدا واسطے کی دشمنی ہے۔ یہ سال کے ہر موسم میں اور زندگی کے ہر موڑ پر اسی منہاج پر قائم رہتی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تخت پر کون آیا کون گیا، اس سے اسے کوئی مطلب نہیں۔ جس جماعت کا فکری سانچہ ایسا ہو اسے دہشت گردی سے جوڑ دینا اور انتشار پسند بتانا سنگین ترین جرم ہے۔ بڑی عقل و دانش ببایت گریست۔ سامعین، تبلیغی جماعت کے بعد اعمال پر علماء حق علماء دیوبند نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز تنقیدات کی ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور اسے اصلاح کی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت والوں کے یہاں اپنے قائم کردہ اصولوں پر بڑا زور ہے۔ وہ اپنے جماعتی موقف میں تھوڑی سی بھی لچک نہیں رکھتے، اپنے بڑوں کے خلاف ایک قدم نہیں چل سکتے، مگر انہیں قبر پجے بتانا، انہیں مشرک ٹھہرانا
انہیں دہشت گردی سے جوڑنا، انہیں انتشار پسندی کی طرف منسوب کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ سامعین، خطبہ لکھنے والے نے اور بھی بہت سارے جھوٹ بولے ہیں۔ کہا ہے کہ ہمارے یہاں اتباع سنت کو فروغ ہے، ہم توحید کے متوالے ہیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، لیکن ان کے فیصلے کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ان کے دعووں میں کتنا تضاد ہے۔ وہ اللہ کے بھی خلاف ہیں اور پیغمبر اسلام کے بھی خلاف ہیں۔ پہلے تو ان ظالموں نے جزیرۃ العرب کو سعودی عرب بنا دیا اور اب آئے دن اسلام کے خلاف فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ نصابی کتابوں سے قتال کی آیتیں نکال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو شریعت کا جز ماننے سے انکار کر دیا، عورتوں کو حجاب سے باہر نکالا، عیاشی اور فحاشی کی ترقی کے لیے نت نئے اقدامات کیے، شیطان کے رقص کے لیے جگہ جگہ اڈے قائم کیے، فلم انڈسٹری قائم کی، امام حرم فلمی اشتہار میں نظر آئے، بے حیائی کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، دنیا بھر کے بدترین اور ذلیل لوگوں کو بلا بلا کر ان سے ڈانس کرا رہے ہیں، فلمی عورتوں سے اخلاق سوزی کے مظاہرے پر انعامات کی بارشیں ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک فلمی اداکار کے ہاتھوں کے نقوش میوزیم میں رکھنے کے لیے گئے۔ یہ وہی سعودی ہے جس کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور صحابہ کے تبرکات کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ لوگ گنبد خضرا کو کئی بار ڈھانے کی ناپاک تدبیریں کر چکے، کتنی ہی یادگاریں ان کے ہاتھوں تباہ ہو گئیں۔ اسلام کو ان لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ سوچا نہیں جا سکتا، مگر ان ظالموں اور یہود و نصارہ کے ان عاشقوں نے اپنے انہی اسلام مخالف فیصلوں کا نام معتدل اسلام رکھا ہے۔ یہ خالص مغرب نوازی ہے، یہ اسلام سے کھلی عداوت ہے، یہ کتاب فطرت سے کھلا انحراف ہے، یہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے۔ یہ لوگ امریکہ اور اسرائیل کے غلام ہیں، یہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہیں، یہ خواہشات نفس کے پجاری ہیں، یہ ناجائز عورتوں اور شہوتوں پر فریفتہ ہیں۔ انہیں نہ حرمین شریفین سے محبت ہے، نہ حجاز مقدس کی پرواہ ہے، نہ قرآن و حدیث سے انہیں کوئی الفت ہے۔ یہ لوگ اسلام کے نام پر، اسلام کے دامن پر بدنما داغ ہیں۔ انہیں تبلیغی جماعت میں ناموجود شرک و بدعت اور انتشار و دہشت نظر آ گئی اور اپنی خرافات دکھائی نہیں دیتی۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ اللہ کے بندو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرب کی پاک زمین کو ناپاک کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم یاد نہیں ہے؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ آج دنیا بھر میں اسلام کی جو پسپائی ہے وہ صرف سعودی عرب کی دین ہے۔ کرونا کے عنوان سے حج بند کر دیا، عمرے پر پابندی لگا دی، طواف کعبہ روک دیا گیا اور اب اسلامی تعلیمات کے فروغ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کے فیصلوں کا اثر دنیا کے تمام مسلمانوں پر پڑے گا۔ حرمین شریفین پر پابندی نے دنیا بھر کی مسجدوں پر پابندی لگوا دی۔ اب تبلیغی جماعت پر پابندی کے کیا کیا نقصانات ہونے والے ہیں اس کی کچھ خبر بھی ہے؟ خدا نخواستہ دنیا بھر کے دینی مدارس صد میں آئیں گے، دشمنان اسلام کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ خدا کے دشمن پہلے ہی سے دینی تحریکات پر پابندی کے بہانے تلاش رہے ہیں۔ آپ کے گمراہ فیصلوں سے انہیں راستہ مل جائے گا۔ توحید کی جھوٹی رٹ لگانے والوں، دنیا بھر کے مسلمان تمہاری حرکتوں سے بیزار ہیں۔ تم نے تو ہدایت کا راستہ روک دیا اور ضلالت کو کھلی چھوٹ دے دی، گویا شراب حلال کر دی اور پانی حرام کر دیا۔ اللہ ہی تم سے نمٹے گا اور ضرور نمٹے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔